الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 99 داء أيسرها الهم، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البیہقی رحمہ اللہ تعالی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، یعنی ایک کم 100 بیماریوں کا لا حول ولا قوت الا باللہ علاج ہے. اور ان بیماریوں میں سب سے کم ترین بیماری، سب سے کم ترین پریشانی وہ آدمی کی ذہنی کوفت ہے، غم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ غم کے لیے بھی علاج ہے، اور اس سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ لا حول، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم ٹل نہیں سکتا، ولا قوت، کوئی راحت آ نہیں سکتی، کوئی صحت آ نہیں سکتی، کوئی عزت مل نہیں سکتی الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. الا بفضل اللہ کی تعویل میں اللہ کے فضل کے ساتھ. تو اس وجہ سے اہل علم کا تجربہ یہ ہے کہ اگر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے غم کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ خزانۃ من خزائن اللہ، یہ ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، اس نے اپنے ذمہ داری سے بات نکال کر ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے. اس وجہ سے آج کل امت بہت زیادہ پریشان ہے، ذہنی طور پر بڑی پریشانیاں ہیں. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اتنے پریشان ہیں، دل پریشان ہے. سب کچھ حاصل ہے، ظاہراً اسباب سکون کے موجود ہیں، لیکن دل بڑا پریشان رہتا ہے. دل کی پریشانی کیسے ہے، کیوں ہے، وجہ بھی پتہ نہیں چلتا. اس وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی جائے. کثرت کا معنی یہ ہے کہ 5 تسبیحیں 100 والی کم از کم روزانہ پڑھی جائیں تو اس سے غم بھی ٹل جائیں گے، مالی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اسی طرح دشمنیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور اس کے برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق بھی دے گا، اپنی طرف سے رغبت نصیب فرمائے گا اپنی طرف. اور اصل تو یہ ہے کہ تیسرا کلمہ مکمل اگر آدمی معمول بنا لے پڑھنے کا تو وہ بہت سارے اذکار کا، جو بہت فضیلت والے اذکار ہیں، ان کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ، اس کی وجہ سے آسمان زمین کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے والحمدللہ سے بھر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سے بھر جاتا ہے، اللہ اکبر سے بھر جاتا ہے، آسمان زمین کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اذکار جو ہیں وہ تیسرے کلمے کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جو آدمی تیسرے کلمے کا زیادہ ورد نہیں کر سکتا تو کم از کم 2-4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھا کرے. حدیث شریف میں ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آدمی ہر نماز فرض کے بعد پڑھے اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ضرور نصیب کرے گا. لیکن فرمایا ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یہ دو تھوڑے سے کام ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس کی پابندی کریں. اور ظاہر ہے جو ان اذکار کی پابندی کرے گا خدا تعالیٰ انہیں سارے دین پر چلنے کی طرف رغبت نصیب فرمائے گا. اللہ جل شانہ ہوا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ شکریہ۔